بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رابی، یار جلدی کرو نا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ وقت سے سو جایا کرو، رات زیادہ دیر تک موبائل نہ چلایا کرو، لیکن تم ہو کہ مجال ہے میری کسی بھی بات پر تم نے کان دھرے ہوں۔ تمہیں ذرا احساس ہے کہ تمہارے ابا نے کس مشکل سے تمہارا داخلہ کالج میں کرایا ہے، اور تم ہو کہ تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، آئے روز چھٹی کر کے بیٹھ جاتی ہو۔ تمہاری یہی حرکتیں رہیں نا تو کالج سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا، اور پھر تمہارے ابا کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمہارا ری ایڈمیشن کراتے پھریں۔ ابھی تک تو بیچارے پہلے والا قرض بھی نہیں چکا پائے، ان کا ہی کچھ احساس کر لو۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب میری نیند میری چچا زاد کی باتیں سن کر کھلی تھی۔ وہ باتوں کے ساتھ ساتھ میرے اوپر سے کمبل بھی کھینچ چکی تھی۔ میں کسل مندی سے اٹھ بیٹھی تھی اور ایک بھرپور انگڑائی لی تھی اور بمشکل اپنی جمائیاں روکتے ہوئے آنکھیں کھولی تھی۔ جیسے ہی میری نظر سامنے لگی گھڑی پر پڑی تھی، میں چھوڑ کر اٹھی اور یونیفارم لے کر باتھ روم کی طرف بھاگی، اور اگلے 10 منٹ تک تیار ہو کر باورچی خانے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، جہاں اماں اور چاچی گھر والوں کے چائے ناشتے کا انتظام کر رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اماں سے اپنا ناشتہ لے کر جلدی جلدی ناشتہ کیا، اور پھر ان کو اللہ حافظ بولتی جلدی سے اپنی چچا زاد کو ساتھ لے کر کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ بھاگم بھاگ کالج گیٹ بند ہونے سے بمشکل 2 منٹ پہلے کالج پہنچی تھی، جہاں اسمبلی کے لیے قطاریں بن چکی تھیں۔ ہم دونوں جلدی سے جا کر قطاروں میں شامل ہو گئے۔ شکر تھا کہ جان بچ گئی۔ کالج اسمبلی کے دوران میرا دھیان مسلسل اپنے ارد گرد تھا، جہاں کہیں ستائش اور محبت بھری نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے غرور سے اپنی گردن اکڑائی تھی۔ مجھے یہ چیز دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اسمبلی کے بعد ہم سب اپنی اپنی جماعتوں میں چلے گئے تھے۔ ابھی میں جا کر اپنی جگہ بیٹھی ہی تھی جب ایک لڑکا آ کر میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور مجھ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا خوبصورت سا پھول تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے ایک خوبصورت تحفہ بھی دیا تھا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کافی امیر ترین لڑکا تھا اور اپنے جیسے بے وقوفوں کی طرح میرے حسن پر فدا ہو گیا تھا۔ جب میں نے کافی دیر تک اس کو کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑا تحفہ مجھے دیتے ہوئے کہا کہ اسے کوئی جلدی نہیں ہے، میں اس کو سوچ سمجھ کر جواب دوں، وہ میرا منتظر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بینچ پر پڑا میرا رجسٹر کھولا اور میرے بالوں میں اڑسا ہوا پین نکال کر میرے رجسٹر پر اپنا نمبر لکھ دیا تاکہ میں اس سے کانٹیکٹ کر لوں، اور مڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ مجھ پر بیک وقت کئی نظریں اٹھی تھیں۔ میری دوستوں نے مجھے او ہو کہہ کر چھیڑا تھا، جبکہ کچھ حسد بھری نظریں بھی تھیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو یہ چاہتی تھیں کہ یہ لڑکا ان کو پرپوز کرتا، مگر مجھے دیکھ کر وہ ساری لڑکیاں جل بھن کر رہ گئی تھیں۔ میں نے ایک طائرانہ نظر ساری کلاس پر ڈالی تھی۔ اتنے میں ہی لیکچرار کلاس میں داخل ہوئے تو ساری کلاس میں خاموشی چھا گئی، جبکہ میں پورے لیکچر کے دوران اس لڑکے کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ کب پیریڈ ختم ہو اور کب میں اس کا دیا ہوا تحفہ کھول کر دیکھوں۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مجھے تو صرف اس کے تحفے سے مطلب تھا۔ میں تو جلد از جلد یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس نے مجھے کیا چیز تحفے میں دی ہے۔ مجھے ایسے مہنگے مہنگے تحائف اکٹھے کرنا بے حد پسند تھا، اس لیے جب بھی کوئی امیر زادہ مجھے کوئی تحفہ دیتا تو میں بالکل انکار نہ کرتی تھی، بلکہ بخوشی اس کے تحفے کو قبول کر لیتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے پیریڈ اوور ہوا اور میں اپنا بیگ لیے کالج کے بیک سائڈ کے گراؤنڈ میں بیٹھ گئی۔ یہ جگہ میری شروع سے ہی فیورٹ رہی تھی، سب سے قدرے الگ تھلگ اور ویران سی۔ اس طرف باقی اطراف کی نسبت رش بھی کم ہوتا تھا۔ میرے ساتھ میری 2 کلاس فیلوز بھی تھیں جو کہ میری سہیلیاں تھیں۔ میری چچا زاد کے سبجیکٹس الگ تھے، اس لیے اس کا اور میرا ساتھ صرف کالج سے اندر داخل ہونے تک کا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے راستے پر ہوتی تھی اور میں اپنے راستے، مگر وہ پھر بھی میری حرکتوں سے ہر وقت باخبر رہتی تھی۔ خیر، میں نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے وہ تحفہ نکالا جو کہ بے حد خوبصورتی سے پیک کیا گیا تھا۔ اس پر بڑی محنت کی گئی تھی، لازمی اس کے اندر بھی کچھ خوبصورت ہی تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میں گفٹ کو انریپ کرنے لگی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس میں ایسا تحفہ تھا جس کو میں زندگی بھر یاد رکھنے والی تھی، ایسا تحفہ جس نے مجھ سے میری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھیں،
اور میری زندگی کو بے رونق کر دیا تھا۔ جو ہی میں نے اس کی پیکنگ ہٹائی تو اس کے اندر ایک خوبصورت مگر عجیب سے ڈیزائن کا ایک کیس تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک تحریر تھی کہ اس کیس کو بالکل اکیلے میں کھولا جائے۔ میں نے کئی مرتبہ اس لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا تھا کہ آخر اس کیس میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے اس کو اکیلا کھولنے کا کہا گیا تھا۔ آخر اس نے مجھے ایسا بھی کیا تحفہ دے دیا تھا جس کو میں کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ تحریر چھپائی اور پھر اپنی دوستوں کو بہانے سے کینٹین کی طرف بھیجا تاکہ وہ کچھ جا کر کھانے کو لے آئیں اور اس کے بعد ہم یہ کیس کھولیں گے۔ وہ دونوں میری بات سن کر کینٹین کی طرف چلی گئی تھی جبکہ میں اس کیس کو ہاتھ میں لیے قدرے ویران جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی اور میری بربادی کی ذمہ دار بھی۔ یہیں سے میری بربادی اور میری تباہی شروع ہوئی تھی، جو مجھے موت کے منہ میں لے گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں نے وہ کیس کھولا تو اسی وقت تیز ہوا چلی تھی اور اگلے ہی پل میں بے ہوش ہو کر نیچے گری تھی۔ آخری منظر جو میں نے اپنی بند کرتی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ کسی نے ایک جھٹکے سے میرے ہاتھوں سے وہ کیس چھینا تھا۔ میں نے وہ کیس بچانے کے لیے اس پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی تھی، مگر میرے ہاتھ خود بخود بے جان ہو گئے اور میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر پر اپنے بستر پر تھی اور اماں اور چچی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں مجھے یہاں کون لایا ہے، مجھے کیا ہوا ہے؟ تو اماں نے کہا ہونا کیا ہے، بی پی لو ہو گیا تھا، صبح اتنا سا ناشتہ تو کر کے گئی تھی، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ لائبہ بیچاری بڑی مشکل سے تجھے گھر لائی ہے۔ میں نے اماں سے لائبہ کے بارے میں پوچھا تو اماں نے کہا کہ وہ اس کو بھیجتی ہیں اور ساتھ میں میرے کھانے کے لیے بھی کچھ بنا کر لاتی ہیں۔ اماں یہ کہتے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی تھیں اور ان کے پیچھے پیچھے چچی بھی تھی، جبکہ میں آنکھیں موند کر سوچنے لگی تھی کہ مجھے آخر ہو کیا گیا تھا۔ کوشش کے باوجود بھی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور لائبہ کمرے میں داخل ہوئی، جسے دیکھتے ہی میں فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی، کیونکہ وہی تھی جو مجھے سب کچھ بتا سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی آ کر بستر پر بیٹھی تو میں نے اس پر سوالوں کی بوچھار شروع کر دی کہ لائبہ مجھے ہوا کیا تھا، میں یہاں کیسے آئی، میں تو کالج کے گراؤنڈ میں تھی۔ میں نے ایک ہی سانس میں سارے سوالات پوچھ ڈالے تھے، جس پر لائبہ نے کہا کہ یہ تو تم بتاؤ کہ تم وہاں کالج کی بیک سائڈ پہ کیا کر رہی تھی۔ میں تو اپنی کلاس لے رہی تھی جب تمہاری سہیلی میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی ہو۔ میں کلاس بیچ میں چھوڑ کر آئی تو دیکھا کہ تم وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ تمہاری سہیلی نے کہا کہ آج صبح پھر سے تم نے کسی لڑکے سے تحفہ لیا تھا اور تم تینوں وہی تحفہ کھول رہی تھی۔ پھر اچانک تمہیں بھوک لگ گئی اور تم نے ان کو کینٹین بھیجا۔ جب وہ واپس آئیں تو تم بے ہوش تھی۔ ایسا کیا تھا اس تحفے میں کہ جس کو دیکھتے ہی تم بے ہوش ہو گئی؟ اور وہ تحفہ ہے کہاں؟ مجھے بتاؤ، میں بھی دیکھوں۔ لائبہ پوری تفصیل بتانے کے بعد اب اٹھ کر میرے بیگ کی تلاشی لینے لگی تھی، مگر وہاں کچھ ہوتا تو ملتا، کیونکہ میرا تحفہ تو کسی نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ میں تو اپنا تحفہ دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ لائبہ کو میں نے کسی نہ کسی طرح ٹائل دیا تھا، مگر اب مجھے خود پریشانی ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنا رجسٹر نکالا اور اس لڑکے کے نمبر پر کال ملا دی۔ میں نہ جانے کیوں اس سے بات کرنا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا دیا گیا تحفہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے مجھے ویسا ہی کوئی تحفہ دے دے۔ کافی دیر بیل جاتی رہی تھی مگر کسی نے کال ریسیو نہ کی تھی، شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ میں نے پھر کچھ دیر کے بعد کال ملائی، لیکن اس مرتبہ بھی کافی دیر بیل جاتی رہی تھی اور کال ریسیو نہ ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جان بوجھ کر میری کال نہ اٹھا رہا ہو۔ میں نے کچھ دیر کے وقفے کے بعد دوبارہ کال ملائی تو اس مرتبہ دوسری ہی بیل پر کال کاٹ دی گئی تھی۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر میں نے بڑی حیرت سے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ صبح تو ایسے نمبر دیا تھا کہ جب بھی دل کرے کال کر لینا، اور جب میں کال کر رہی تھی تو وہ آگے سے ایسا رسپانس کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے میں ایک مرتبہ پھر سے نمبر ملایا، مگر اس مرتبہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس کا نمبر بند ہو چکا تھا۔ میں نے بے دلی سے فون ایک طرف پھینک دیا اور سوچ لیا تھا کہ اب دوبارہ کبھی اسے کال نہیں کروں گی، مگر مجھے رہ کر وہ خوبصورت کیس یاد آ رہا تھا۔ اسی کی سوچوں میں پورا دن گزر گیا۔
اگلے دن میں معمول سے جلدی اٹھ کر کالج کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ میں جلد از جلد کالج جا کر اپنا وہ کیس ڈھونڈنا چاہتی تھی اور ساتھ ہی اس لڑکے سے بھی ملنا چاہتی تھی۔ لائبہ سمیت اماں اور چچی بھی مجھے وقت سے پہلے تیار دیکھ کر حیران ہوئی تھیں، اور یہ 1.5 سال میں پہلی مرتبہ تھا جب میں وقت سے کالج پہنچی تھی۔ لائبہ کے کلاس میں جانے کے بعد میرے قدم خود بخود اٹھ کر بیک سائڈ پر چلنے لگے تھے۔ اسمبلی ہونے میں 5 منٹ باقی تھے۔ ان 5 منٹ کے اندر میں نے جتنا ہو سکتا تھا اس بیک سائڈ پر کیس کو ڈھونڈا تھا، مگر مجھے سوائے ناکامی کے اور کچھ بھی نہ ملا تھا۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے بھی کافی پوچھا تھا، مگر ان کو بھی اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے وہی کچھ بتایا جو مجھے لائبہ کی زبانی معلوم ہو چکا تھا۔ اسمبلی کی گھنٹی بجی تو میں وہاں سے واپس آ گئی۔ اسمبلی کے دوران میں مسلسل اس لڑکے کو ڈھونڈتی رہی تھی، مگر وہ لڑکا مجھے کہیں بھی نہ دکھا تھا۔ مجھے تو اس کا نام پتہ بھی معلوم نہ تھا، بس اس کی کلاس کا پتہ تھا جہاں وہ آتا جاتا دکھائی دیتا رہتا تھا۔ میں اس کی کلاس میں گئی اور وہاں جا کر لڑکوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ غیر حاضر تھا۔ میں مایوسی سے واپس اپنی کلاس میں آ گئی تھی۔ وہ پورا دن ہی میرا اداس گزرا تھا۔ اس کے اگلے دن اور پھر اس کے اگلے دن بھی میں کیس تلاش کرتی رہی تھی، مگر نہ تو مجھے وہ کیس مل رہا تھا اور نہ ہی وہ لڑکا کالج آ رہا تھا۔ وہ لڑکا اس دن کے بعد سے ایک دن بھی کالج نہیں آیا تھا۔ اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ اس نے یہاں سے مائیگریشن کرا لیا ہے اور کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا ہے، مگر مجھے یوں راتوں رات مائیگریشن کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکے کی فکر سی ہونے لگی تھی۔ محبت تو نہیں تھی اس سے، مگر اس کے تحفے کی وجہ سے میں بس ایک مرتبہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ میرا پڑھائی سے فوکس بالکل ہٹ گیا تھا۔ میرا دھیان ہر وقت اس تحفے کی طرف لگا رہتا تھا۔ میں دن رات لگا کر اسے تلاش کر رہی تھی۔ کاش کہ مجھے علم ہوتا کہ کاش کہ مجھے اس تحفے میں موجود چیز کا پتہ ہوتا تو میں کبھی خواب میں بھی اس تحفے کو تلاش کرنے کے بارے میں سوچتی بھی نہ۔ میرے دن رات اس تحفے کی تلاش میں صرف ہو رہے تھے۔ جانے میری تلاش کب ختم ہونی تھی۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میری عمر 31 سال ہے۔ میری پیدائش ایک مڈل کلاس فیملی میں ہوئی جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں بطور کلرک کام کرتے تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ گھر میں ابا اماں کے علاوہ چچا چچی، ان کے 3 بچے، دادی، ایک بن بیاہی پھپھو، تایا تائی اور ان کی 2 بیٹیاں، ایک بیٹا، ایک بہو، کل ملا کر 15 افراد کا کنبہ تھا۔ ابا لوگوں میں سے کوئی بھائی بھی کسی معقول جگہ پر سیٹ نہ تھا۔ مل جل کر بمشکل ہی گھر کا نظام چل رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ گھر اپنا تھا۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا جس میں کل 6 کمرے تھے۔ سب لوگ ہی مجبوری کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر گزارا کرنے پر مجبور تھے۔ 3 کمرے ابا اماں، چچا چچی اور تایا تائی کے نام تھے۔ ایک کمرہ تایا کے شادی شدہ بیٹے کا تھا۔ باقی بچے 4 کمرے، جن میں سے ایک مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اور باقی 3 کمروں میں سے ایک میں چچا کے 2 بیٹوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ ایک میں لائبہ اور تایا کی ایک بیٹی رہتی تھی۔ باقی 3 کمروں میں سے ایک میں چچا کے دونوں بیٹوں نے قبضہ جمایا ہوا تھا۔ ایک میں لائبہ اور تایا کی ایک بیٹی رہتی تھی، جبکہ تیسرا کمرہ دادی کا تھا، جس میں تایا کی دوسری بیٹی دادی کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی تھی۔ بس دن گزارنے والا کام ہی تھا۔ تایا کی دونوں بیٹیاں میٹرک کے بعد گھر میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں نے اور چچا کی بیٹی نے ضد کر کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ لائبہ کی فیس کے پیسے تو اس کے ماموں نے دے دیے تھے، مگر میری اماں کے میکے میں سوائے بوڑھے باپ کے اور کوئی رشتہ نہ تھا۔ میرا داخلہ ہونا ناممکن ہو گیا تھا، جس کا مجھے انتہائی دکھ ہوا تھا اور میں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی۔ لیکن پھر داخلے کی آخری تاریخ والے دن ابا نے اپنے مالک سے 30,000 کی رقم ادھار لے کر میرا داخلہ کروا دیا تھا۔ کالج میں آتے ہی میرے سارے خواب جیسے پورے ہونے لگے تھے۔ میں کالج کی سب سے حسین ترین لڑکی تھی۔ بے شک میں غریب تھی، مگر میرا حسن میری غریبی کو چھپا دیتا تھا۔ امیر سے امیر لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے۔ کالج میں داخلہ ہوتے ہی میری تو جیسے لاٹری ہی لگ گئی تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی لڑکا میرے لیے تحفہ لے آتا، جس کو میں بخوشی قبول کر لیتی تھی۔ میری تو زندگی ہی بدلنے لگی تھی۔ کالج آنے کے صرف 6 مہینے کے بعد میں نے اپنا ٹچ موبائل لے لیا تھا، جو میرے گھر میں سوائے تایا کے بیٹے اور چچی کے علاوہ کسی کے پاس نہ تھا۔ اب تو میں بھی موبائل کی مالکن تھی، گو کہ میں نے موبائل گھر والوں سے چھپا کر رکھا تھا۔
لائبہ میری سہیلی تھی، صرف وہی اس موبائل کے بارے میں جانتی تھی جو میں نے مہنگے مہنگے تحفے بیچ کر ملنے والے پیسوں سے خریدا تھا۔ لائبہ اکثر مجھے اس سب سے منع کرتی رہتی تھی کہ میں ایسا نہ کیا کروں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے، یہ تحفے تحائف لینے کی عادت تمہاری زندگی برباد کر دے گی، مگر میں لائبہ کی کسی بات پر دھیان نہ دیتی۔ حالانکہ لائبہ مجھ سے 1 سال چھوٹی ہونے کے باوجود بھی مجھ سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھی، کیونکہ میری چچی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ انہوں نے لائبہ کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر لائبہ کی کہی بات ایک دن سچ ہو گئی۔ میری زندگی واقعی ہی اس تحفے کے پیچھے لگ کر برباد ہو گئی تھی۔ اس تحفے کو مجھ سے گم ہوئے پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ میں اب تک نہ ڈھونڈ پائی تھی کہ مجھ سے تحفہ چھیننے والا کون تھا اور اس نے مجھ سے وہ تحفہ کیوں چھینا تھا، اور نہ ہی اس لڑکے کا کچھ اتا پتہ چلا تھا۔ میں کئی مرتبہ اس کو کال کرنے کی کوشش کرتی، مگر بیل جانے کے باوجود کوئی کال ریسیو نہیں کرتا تھا۔ جب میں بار بار کال کرتی تو میری کال کاٹ کر نمبر بند کر دیا جاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکا یہ سب کیوں کر رہا تھا، کیوں وہ میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہا تھا۔ ایک دن میں نے یوں ہی اس کو کال ملائی تو پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ میں نے جو ہی کال ریسیو ہوتی دیکھی تو کہا کہ تم کہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں، تم میری کال ہی ریسیو نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ تمہارا دیا ہوا تحفہ کسی نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ کیا تم مجھے دوبارہ ویسا ہی تحفہ دے سکتے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی، ٹوں ٹوں کی آواز آئی۔ آواز نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کال کاٹی جا چکی تھی۔ میں نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ آج کافی دنوں بعد میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے میری بات سن لی تھی۔ اب مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے دوبارہ ویسا تحفہ ضرور دے گا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے فون ایک طرف رکھ دیا اور رزلٹ دیکھنے چلی گئی۔ آج میرا ایف اے کا رزلٹ تھا۔ میں نے جیسے ہی رزلٹ دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری 3 کمپارٹمنٹ تھیں، بڑی آب و تاب سے میرے رزلٹ پر سجی مجھے منہ چڑھا رہی تھی۔ لائبہ نے جب میرا رزلٹ دیکھا تو مجھے بہت باتیں سنائیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ اور تحفے والے کو ڈھونڈنے میں اتنی مگن تھی کہ مجھے پتہ ہی نہ ہوتا تھا کہ کون سی تاریخ کو کون سا پرچہ ہے۔ یہ جو 4 میں پاس ہوئی تھی، یہ بھی بمشکل مر مر کے ہی پاس کی تھی۔ میرے 12 سالہ تعلیمی دور میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں ہمیشہ سے پہلی 4 پوزیشنوں میں سے کسی نہ کسی پوزیشن پر آتی تھی، مگر اس مرتبہ میں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کا نتیجہ مجھے 3 سپلیوں کی صورت میں ملا تھا۔ میری ساری سہیلیاں آگے نکل گئی تھیں، جبکہ میں ابھی تک اسی کلاس میں تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ خوب دل لگا کر پڑھوں گی، اور پھر اس میں سے صرف آدھی ہی بات پوری ہوئی تھی کہ میرا دل لگ گیا تھا۔ جاوید میری جماعت میں نیو کمر تھا۔ جاوید کیا 2-4 لوگوں کے علاوہ سارے ہی نیو کمر تھے، جو 11ویں پاس کر کے اب 12ویں میں پہنچے تھے۔ جاوید کی سیٹ میرے ساتھ کی تھی۔ وہ بہت لائق فائق اور ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ اس کو سب کچھ ایسے رٹا ہوتا جیسے وہ یہ سب کچھ پہلے پڑھ چکا ہو۔ اس کو کوئی بھی چیپٹر یا ٹاپک مشکل نہیں لگتا تھا۔ خاندان سے تھا اور پڑھائی میں میری بہت مدد کر دیا کرتا تھا۔ یوں تو میں خود بھی پڑھائی میں اچھی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے مدد لینا اچھا لگنے لگا تھا۔ میں جان بوجھ کر نالائق بن کر اس سے ٹیوشن لیتی رہتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں اس کے پیار میں گوڈے گوڈے ڈوب گئی۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ اب مجھے کسی کے مہنگے تحفے اور کسی امیر لڑکے کا انتظار نہیں رہتا تھا۔ میں ہر وقت جاوید کو ہی دیکھتی رہتی تھی، مگر ایک وہ تھا کہ جس نے آج تک نظر اٹھا کر میری طرف نہ دیکھا تھا۔ میں اس کے پاس رہتی تھی، اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، مگر مجال ہے جو اس کو ذرا بھی فرق پڑتا ہو۔ وہ خود بخود مجھ سے فاصلے پر رہنے لگا تھا، جسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں اس کو اپنی محبت کے بارے میں بتا دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی انتظار میں ہو۔ یہی سوچ کر میں نے ایک دن اس کو کالج کی پچھلی طرف بلایا اور اس کو پروپوز کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے منہ سے اظہار محبت سن کر وہ حیران ہوگا یا خوش ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، بس اس نے ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک خاموشی حائل رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ دیکھو، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، ہمارا سٹیٹس ایک جیسا ہے، میں تم سے بہت محبت۔ ابھی میری بات پوری ہی نہ ہوئی تھی کہ اس نے مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور مجھے کہا کہ میری زبان پر یہ محبت لفظ زیب نہیں دیتا۔ میں نے محبت کو مذاق سمجھ لیا ہے۔
کبھی ایک کے ساتھ اور کبھی دوسرے کے ساتھ۔ محبت صرف ایک ہی شخص سے کی جاتی ہے اور میرے جیسی لڑکی کو محبت کا کیا پتہ، جو روز لباس کی طرح محبوب بدلتی ہے۔ مجھ جیسی بد کردار لڑکی کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتی، جس کی خود کی ہی گنتی میں نہ ہو کہ اس کے کتنے یار رہ چکے ہیں۔ باتیں تھیں یا نشتر، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کان میں سیزا پگھلا کر ڈال دیا ہو۔ وہ ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ میرے بارے میں جانتا ہی کیا تھا جو اس طرح کی گھٹیا باتیں کر رہا تھا؟ میں نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنی آستینیں پھاڑ دیں اور اس کے قریب جا کر زور زور سے چلانے لگی، بچاؤ بچاؤ! اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، میری آواز پورے کالج میں گونج اٹھی تھی۔ جب تک اسے کچھ سمجھ آتی تب تک پورا کالج اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں جھوٹ موٹ کا رونے لگی اور اس پر الزام لگا دیا کہ وہ مجھے میتھ سمجھانے کے بہانے یہاں لا کر مجھے ہراساں کر رہا تھا۔ میری بات سنتے ہی مشتعل ہجوم اس پر ٹوٹ پڑا۔ سب لوگوں نے اس کو بہت مارا۔ جب تک پرنسپل اور باقی اساتذہ پہنچے اس وقت تک لڑکوں نے اس کی بری حالت کر دی تھی، اور پھر پرنسپل اور اساتذہ کی کوئی بات سنے بغیر ہی اس لڑکے کو اٹھا کر ادھمری حالت میں کالج سے باہر پھینک دیا تھا۔ لائبہ مجھے لے کر گھر آ گئی تھی۔ ہم نے گھر میں اس بات کا ذکر نہ کیا تھا، البتہ لائبہ 4 بار مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ 5 سے 6 مرتبہ تو وہ مجھ سے پوچھ بھی چکی تھی کہ کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ کچھ غلط نہیں، میں نے تو سب کچھ غلط کر دیا تھا۔ اپنی ہی محبت پر الزام لگایا تھا اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکا کبھی کالج نہ آیا تھا، مگر میری پریشانی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے بار بار ان نون نمبر سے میسیجز وصول ہو رہے تھے جن میں میری نازیبا لباس والی تصاویر تھیں۔ یہ تصاویر بیچلر پارٹی والے دن کی تھی جو ایک لڑکے کے فارم ہاؤس پر رکھی گئی تھی۔ مجھے بھی بلایا گیا تھا اور مجھے تحفے میں یہ لباس دیا گیا تھا کیونکہ یہی پارٹی کی تھیم تھی۔ وہ لباس انتہائی چست اور تنگ تھا۔ میں نے پہننے سے انکار کیا تو میری سہیلی نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں پہنو گی تو پارٹی میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں چاہتی تو پارٹی میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں چاہتی تو پارٹی میں جانے سے منع کر سکتی تھی، مگر میں صدا کی ترسی ہوئی۔ مجھے دیکھنا تھا کہ بیچلر پارٹی آخر کیا ہوتی ہے، اسی لیے میں وہ لباس پہن کر اس پارٹی میں چلی گئی تھی، مگر اب مجھے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن اس امیر لڑکے کے نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ جوں میں وہ ویڈیو دیکھتی گئی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میرا سانس خشک ہونے لگا تھا، کیونکہ اس ویڈیو میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس لڑکے نے میری تصاویر کو مزید نازیبا حالت میں کر کے ساتھ میں اپنی تصاویر بھی ایڈٹ کی تھی اور پھر ان تصاویر کو ایک خوبصورت کیس میں بند کیا تھا۔ میں ایک لمحے کے اندر پہچان گئی تھی، یہ وہی کیس تھا جو اس لڑکے نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ تو کیا اس کیس میں میری ایسی تصاویر تھیں؟ میں نے شدت سے اپنے مرنے کی دعا کی تھی، جانے وہ کیس اور وہ تصویریں کس کے ہاتھ لگ گئی تھیں۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ لڑکے کی آواز تھی جس میں وہ کسی کو کہہ رہا تھا کہ میں نے کالج کی سب سے حسین لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ امیر لڑکوں سے تحفے لے کر ان کو بھول جاتی ہے، مگر میں نے ایسا انتظام کیا ہے کہ وہ نہ تو اس تحفے کو بھولے گی اور نہ ہی تحفہ دینے والے کو۔ تحفہ دیکھنے کی دیر ہے، پھر دیکھنا وہ حسین چڑیا کیسے میرے قدموں میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک قہقہے کی آواز سنائی دی تھی اور وائس نوٹ ختم ہو گیا تھا۔ میں حقیقت جان کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ مجھے واقعی ہی اس تحفے کو ڈھونڈنا تھا، نہ جانے وہ کس کے پاس تھا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آ رہی تھی۔ اس دن لائبہ طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر پر ہی تھی، اس لیے میں اکیلی تھی، جب اچانک کسی نے مجھے اندر گلی میں کھینچا اور میرے منہ پر رومال رکھ دیا، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ میرے سامنے جاوید کھڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی جاوید کو دیکھا تو فوراً سے اس کے پیروں میں گر گئی، کیونکہ ہاتھ میں وہی کیس تھا جس میں میری نازیبا تصاویر تھیں۔ وہ اس کیس کو کھول رہا تھا۔ جب میں اس کے قدموں میں گر گئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ تصاویر دیکھے، میں اس کے پاؤں پکڑ کر رونے گڑ گڑانے لگی کہ وہ اس کیس کو نہ کھولے۔ جب اس نے مجھے اٹھا کر کھڑا کیا اور کہا کہ وہ یہ سب کچھ بہت پہلے دیکھ چکا تھا، لیکن اس وقت کیس میں وہ نہیں ہے جو میں سوچ رہی ہوں، بلکہ اس میں کچھ اور ہے، کہتے ساتھ ہی اس نے وہ میرے ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کیس کھولا تو اس میں نکاح نامہ پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی پرپوزل لیٹر۔
اس نے کہا بھلے ہی تصاویر جھوٹی تھی مگر اس نے جس حالت میں مجھے دیکھا تھا اس کے بعد بہتر یہی تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر کے میرا لباس بن جاتا، کیونکہ مجھے اس حالت میں صرف دو ہی لوگوں نے دیکھا تھا، ایک وہ امیر زادہ جس نے یہ غلیظ حرکت کی تھی اور دوسرا جاوید۔ اس امیر زادے کو تو جاوید نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکا ہر دوسری تیسری لڑکی کو بلیک میل کر کے اس سے غلط کام کرواتا تھا۔ جاوید ایک پولیس انسپیکٹر تھا، وہ کالج میں اسی کی تلاش میں اسٹوڈنٹ بن کر آیا تھا۔ اسی نے اس دن مجھ سے وہ کیس چھینا تھا اور اس لڑکے کو غائب کروایا تھا، اسی لیے وہ لڑکا اس دن کے بعد سے دوبارہ کبھی کالج نہیں آیا تھا۔ میں نے جاوید کا پروپوزل قبول کر لیا تھا۔ چند ہی مہینے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہماری شادی ہو گئی تھی۔ میں جاوید کی بہت شکر گزار تھی کہ وہ بجائے مجھے بلیک میل کرنے کے میرا لباس بن گیا تھا اور مجھے بے عزت ہونے سے بچا لیا تھا، ورنہ اگر وہ تصاویر کہیں لیک ہو جاتی تو میری اور میرے گھر والوں کی بہت بدنامی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔